إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی صرف ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے لنصیفها خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی ایک حور کے سر پہ جو چادر ہوگی وہ پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ یہ دنیا کی چند ٹکوں کی معیشت کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے اتنا مہنگا سودا، اتنی قیمتی متاع محنت کے بغیر حاصل ہو جائے گی؟ رمضان گزرا ہے اور ایک افسوسناک حقیقت کا ہم سامنا کرتے ہیں کہ رمضان کے گزرتے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔
یا وہ تعلق کمزور بنا لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کور کے بعد حور سے، یعنی مجھے نیک راستے پر ڈالنے کے بعد برے راستے پر ڈال دے، تیری پناہ چاہتا ہوں، مالداری کے بعد فقیر کر دے، تیری پناہ چاہتا ہوں، صحت کے بعد بیماری دے دے، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو رمضان نیکیوں کا مہینہ تھا، ہم نیک راہ پر چلتے رہے، روزے رکھے گئے، قرآن پڑھا گیا، رات کے قیام کا اہتمام کیا گیا، صدقات اور نفقات دیے گئے، مگر اس بابرکت مہینے کے گزرنے کے ساتھ ہی ہم نے راستے تبدیل کر لیے۔ یہ ہے نیکی کے بعد برائی، بڑا ہی یہ ایک بدترین ایک مشن اور منہج ہے کہ نیکی کرنے کے بعد گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں، گناہوں کے بعد نیکی، یہ ایک قابل قدر راستہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ کر کے نیکی کرو گے تو وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، کوئی گناہ کر لو تو فوراً کوئی نیکی کر لو اور وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ایک انسان نے گناہ کیا ہے اور گناہ کے بعد نیکی کر لی، تو یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کی برکت سے، اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ گناہ کے بعد نیکی کا صلہ اور اجر ہے۔ بلکہ ایک انسان اگر گناہ کرنے کے بعد منہج توبہ کو اپنا لے اور پھر نیکیاں کرتا ہی جائے، نیکیوں میں تعطل نہ آئے، اس کے لیے کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بندہ توبہ کر لے اور اپنے عقیدے اور عمل ایمان کو درست کر لے، وعمل عملا صالحا، اور پھر لگاتار نیک عمل شروع کر دے، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ کیا غور کیا آپ نے؟ ان گناہوں کے بعد نیکیاں، اگر عمل صالح کے منہج کو پوری قوت سے اپنا لیا اور لگاتار نیکیاں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ کیسے گناہ؟ پیچھے 3 گناہوں کا ذکر ہے، ایک شرک، دوسرا قتل، اور تیسرا زنا۔ بڑے بھیانک گناہ ہیں۔ ان گناہوں کا ارتکاب اگر ہوا ہے اور تم سچی توبہ کر لو اور اپنے عقیدے کو درست کر لو اور پھر مسلسل نیک اعمال شروع کر دو، تو یہ گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گے۔ یہ گناہ کے بعد نیکی کا اجر۔ لیکن دوستو، اگر نیکی کے بعد نیکی ہو، اس کا کیا اجر ہوگا؟ کیا اللہ کی رضا کے پروگرام ہوں گے کہ یہ بندہ
نیکیوں کی سواری پر سوار ہے اور مسلسل اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے، یعنی گناہ کے بعد نیکی کا اجر آپ نے سن لیا، اور نیکی کے بعد اگر نیکی ہو اور نیکیاں ہوتی ہی جائیں تو وہ بندہ بڑے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا راضی ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی در حقیقت کامیابی کا منہج اور کامیابی کا پروگرام ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جنت کا حصول یوں ہی ہو جائے گا، کسی محنت کے بغیر، کسی تگ و دو کے بغیر۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، بس یہودی ہونا کافی یا عیسائی ہونا کافی ہے تو وہ جنتی ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ذاتی سوچیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو۔ اتنی قیمتی دولت کہ ایک لکڑی کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے، پوری دنیا سے قیمتی، تو یہ کسی حجت کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر حاصل ہو سکے گی؟ قل ہاتوا برہانکم، دلیل پیش کرو۔ اور یہ بات آج سمجھانی ہے اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ جو اخروی حساب و کتاب کے مراحل ہیں، ہر مرحلے میں کامیابی کی دلیل اور حجت موجود ہے جس کو سامنے رکھ کر تیاری کرنی۔ مثلا پہلا مرحلہ قبر کا ہے، بڑا ہولناک مرحلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا تتمنوا الموت فإن حول المطلع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو، مرنے کی تمنا مت کیا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد جو اگلے جہاں میں جھانکنا ہے وہ منظر بڑا سخت ہے، بڑا ناقابل برداشت ہے۔ امیر عمر کا قول رضی اللہ عنہ، اگر پوری دنیا کا میں مالک بن جاؤں، پوری دنیا کا بلا شرکت غیر میں مالک بن جاؤں تو سارا کچھ خرچ کرنے پر تیار ہوں، اس شرط پر کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد جو اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر ہے وہ آسان کر دے۔ یہ قبر کا معاملہ، من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے، یبکی بکاء حتی یبل لحیتہ، بہت روتے حتیٰ کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اس قدر نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر کیوں روتے؟ فرمایا جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے یہ جو قیامت کی منازل ہیں ان میں سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلی گھاٹی، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ جوں جوں آگے بڑھے گا اس کا عذاب سخت سے سخت ہوتا جائے گا۔ قبر کا عذاب بھی کوئی معمولی عذاب نہیں۔ قد کذب عبدی فافرشوا له من النار والبسوه من النار، جہاں جہنم کے بستر ہوں گے، جہنم کا لباس ہوگا، اور جہنم کے دروازے قبر میں کھول دی جائیں گی۔ تعرض علیہ 99 تنینا تلدغه وتلحسه، 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے جو اسے ڈسیں گے اور اس کے چھوٹے سے زخم جسم کو زہر سے بھریں گے کہ ان کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو پوری زمین کی معیشت کڑوی ہو جائے، اور آئندہ وہ زمین قیامت تک فصل اگانے کی قوت سے محروم ہو جائے۔
یہ عذاب قبر کی ایک جھلک ہے، اور جوں جوں وقت گزرے گا عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ پہلی گھاٹی ہے، یہاں بھی کامیابی کی برہان موجود ہے، بلکہ خالق کائنات کی رحمت، اس نے قبر کا پیپر تیار کیا اور وہ آؤٹ کر دیا۔ 3 سوال پوچھنے ہیں، اور وہ سوال یہ ہیں، تیاری کر لو۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی ممتحن، کوئی ایگزامینر اپنا پیپر آؤٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیپر بنایا، صرف 3 سوال ہیں اور وہ بتا دیے ہیں، بس تیاری کر لو۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ یہ سوال بڑے سہل ہیں، مگر ان کے جوابات جو ہیں ان کے پیچھے ایک منہج ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک تیاری ہے، جس کو بار بار یاد کرایا گیا ہے۔ ایک دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا جو ہے یہ پورا قبر کے پیپر کی تیاری ہے۔ پہلا سوال من ربک، اور دعا میں کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا۔ دوسرا سوال ما دینک، اور یہ دعا کیا ہے؟ وبالاسلام دینا۔ اور تیسرا سوال من نبیک، اور دعا میں کیا ہے؟ وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا دن میں بار بار دہراتے ہیں۔ در حقیقت یہ اسی مرحلے کی تیاری کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر۔ بس یہاں صحیح جواب دینے کے لیے 2 قوتوں کی ضرورت ہے، ایک علمی قوت ہے اور ایک عملی قوت ہے۔ یہ حافظ ابن قیم کا ایک قول کہ 2 قوتیں چاہیے، علمی اور عملی۔ علمی قوت کیا ہے؟ آپ کو علم ہو، یقین ہو، بلکہ اس پر راضی ہو جائیں کہ اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، اور پھر عملی طور پر اس پر قائم ہو جائیں، یعنی علمی اور عملی قوت۔ یہ نہ سوچیں کہ سوال بڑے آسان ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، نہیں۔ صحیح جواب کے پیچھے ایک منہج ہے، علمی اور عملی قوت ہے۔ آپ کی پوری زندگی اس علم پر گزرے کہ اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ یہ درگاہیں، یہ آستانے، جبے اور قبے سب باطل، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا رب ہے۔ علمی اور عملی قوت۔ اور دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ بظاہر سوال آسان ہے، مگر قبر میں جواب دینے کے لیے یہ پیچھے پورے منہج کی ضرورت ہے۔ اب ایک شخص سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے، اور اس کے بہت سے رب ہوں، صبح کسی کو سلام ہو، شام کسی کو سلام ہو۔ وہ ایک ویگن پر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ صبح داتا اور شام بری۔ وہ کیا جواب دے گا کہ میرے تو بہت سے مشکل کشا تھے، بہت سے رب تھے۔ اس لیے وہ ہا لا ادری کہے گا۔ یہ کلمہ تعجب ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، اس سوال کا جواب کیوں نہیں آ رہا مجھے؟ سوال تو آسان ہے، مجھے جواب کیوں نہیں سجھائی دے رہا؟ یہ کلمہ تعجب کہ افسوس ہے کہ میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ تو کیسے جانے گا؟ تیرے بہت سے رب تھے، آج کس رب کا تعین کرے گا؟ تو اتنا آسان اور سہل معاملہ ہے یہ، پیپر بتا دیا گیا، سوال بتا دیے گئے، تو تیاری کر لیجیے۔ اور ان کلمات کی فضیلت حدیثوں میں وارد ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص راضی ہو جائے اللہ کو رب مان کر، بس وہی رب ہے اور کوئی نہیں۔ اسلام کو اپنا دین مان کر، بس اسلام میرا دین اور کچھ نہیں۔
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر کہ وہی میرے نبی ہیں، وہی رسول ہیں، وہی لائق اتباع ہیں، انہی کی اطاعت ہے اور کسی کی نہیں، اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ کیسے فضائل وارد ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے، حلاوت کیا ہے، تو ان تین چیزوں کو سمجھ لو، مان لو، راضی ہو جاؤ اور اپنے عمل میں شامل کر لو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانی زعیم بان آخذ یدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ جو شخص یہ الفاظ، یہ جملے کہتا رہے، دہراتا رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہتا رہے، پڑھتا رہے، چلتے پھرتے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ یہ فضیلت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اپنی قبر کی تیاری کرو۔ یہ اصول ثلاثہ، یہ آپ کو اہل حدیث کے اسٹیج سے ملیں گے۔ اصول ثلاثہ، شیخ الاسلام کی کتاب بھی الاصول الثلاثہ کے نام سے، وہ یہی تین اصول ہیں، رب کون ہے اور دین کیا ہے اور رسول کون ہے، یہ قبر کی تیاری۔ باقی اس اعتقادی قوت کے ساتھ ساتھ عملی قوت بھی ہے۔ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل گھاٹی ہے وہ، اس وقت اس کے عمل جو ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حفہ العمل، اس کا عمل اس کو گھیر لیتا ہے۔ ادھر نماز کھڑی ہو گئی، ادھر روزہ کھڑا ہو گیا، ادھر زکوٰۃ کھڑی ہو گئی، ادھر مسجد میں جانا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ عذاب کا فرشتہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، یؤتی الیہ، فرشتہ اس کی طرف بڑھتا ہے اس کو عذاب دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ اگر وہ منہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، پیٹ کی طرف سے آتا ہے اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کہیں اس کا صدقہ کھڑا ہو گیا اس کو روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہا ہے، اللہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ عمل، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج عمرہ ہے، زکوٰۃ اور صدقات ہیں، جو اس مشکل ترین گھاٹی میں کام آئیں گے۔ یہ ساری برہانیں ہیں۔ یہ قبر جو پہلا زینہ قیامت کا، اس میں فلاح کا یہ سارا پروگرام ہے، اعتقادی قوت اور ساتھ ساتھ عمل ہو۔ عمل کرو گے تو عمل قبر میں آپ کو داخل کرتے ہی چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ اب جو قوتیں عذاب کی آپ کی طرف بڑھیں گی، ان قوتوں کو یہ عمل روکے گا، عمل آپ کا دفاع کرے گا۔ تو دیکھیں کتنا واضح پروگرام موجود ہے، یہ برہان ہے۔ اس برہان کے بغیر تم قبر میں کیسے کامیاب ہوگے؟ جو پہلا مرحلہ، کیسے کامیاب ہوگے؟ تو یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے قیمتی سودے ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس برہان کے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، قبرستان میں جنازہ پڑا ہوا تھا اور آپ قبر کے کنارے پر تشریف فرما تھے، اچانک آپ رو دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حتی بل الثرا، حتی بل الثرا، اتنا آپ روئے جو سامنے قبر کی مٹی تھی وہ بھیگ گئی۔ پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ یہ پہلا ایک زینہ، پہلی گھاٹی، اس کو ہلکا نہ لینا، اس کی تیاری کر کے آنا اور تیاری کرتے رہنا، کیونکہ موت اچانک بھی آ سکتی ہے۔ موت کے تعلق سے تین بڑے کٹھن حقائق ہیں، اچانک آئے گی اور سب پر آئے گی، اور حکم یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تم پر جب یہ وقت آئے تو اسلام اور اطاعت کی حالت میں آئے، گناہوں کے ساتھ نہ آئے، معصیت کے ساتھ نہ آئے، نیکیوں کے ساتھ آئے۔ تو نامعلوم تم کسی گناہ میں ملوث ہو اور موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت تک اسی گناہ میں شمار کیے جاؤ گے۔
جب قیامت کے دن اٹھو گے تو وہ گناہ کرتے کرتے اٹھو گے، اور اگر نیکی کی موت آ جائے تو قیامت تک اس نیکی میں شمار ہوگی، اور قیامت تک وہ نیکی کرتے کرتے اٹھو گے۔ یأتی الشہید یوم القیامہ وأوداجہ تشجب دمن، اللون لون الدم والریح ریح المسک۔ شہید قیامت کے اس شان سے آئے گا، نیکی کرتے کرتے مرا، اللہ کی راہ میں جان دی۔ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی شاہ رگ کٹی ہوگی، خون ابل رہا ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ یہ شہید ہے، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی، نیکی کرتے کرتے گیا ہے، اسی نیکی میں شمار ہوگا، قیامت تک وہ مجاہد اور شہید شمار ہوگا، اجر اس کا لکھا جائے گا قیامت تک کے لیے، اور وہ نیکی کرتے کرتے اٹھے گا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص حج کر رہا تھا، اونٹنی پر سوار تھا، سواری سے گر گیا گردن کے بل اور وہیں فوت ہو گیا۔ عرفات کے میدان، احرام باندھا ہوا، فرمایا کہ کفنوا فی ثوبہ، اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو، کفن نہ اتارو، چادریں نہ اتارو، ولا تحنثوہ، اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ، یہ حاجی ہے، محرم، احرام میں خوشبو نہیں لگائی جاتی، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہ ڈھانپو، حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے۔ فإنہ یأتی یوم القیامۃ ملبیا، یہ شخص قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی اور یہ لبیک اللہم لبیک کرتا ہوا اٹھے گا۔ تو جس طرح نیکی کی موت بڑی قابل قدر ہے تو گناہ کی موت بڑی بھیانک ہے۔ پھر قبر کی تیاری کی برہان کیا ہے؟ تسلسل سے عمل صالح، یہ نہ ہو کہ گناہ میں ملوث ہو اور موت اپنے پنجے گاڑ دے، پھر کیا بنے گا؟ کیا بنے گا پھر؟ تو یہ کامیابی دلیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، قیامت قائم ہوگی، قبر کا معاملہ تو بہت ہی ہلکا ہے، آخرت کے معاملے میں قیامت کا چہرہ دیکھ کر فرشتے تک کیا اٹھیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، وہ فرشتے جنہوں نے صدیوں سجدے کیے ہیں، تسبیحات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، وہ قیامت کا چہرہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، صدیوں کی عبادت۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا جائے، چہرے کے بل، یہ گھسیٹا جانا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں ہو، فی سبیل اللہ ہو، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، عمار ابن یاسر کو گھسیٹا گیا، ان کے بوڑھے باپ یاسر کو گھسیٹا گیا اللہ کی راہ، وہ گھسیٹا جانا تو چند دنوں کے لیے تھا، مگر اس کو پیدا ہوتے ہی گھسیٹا گیا اور مرتے دم تک گھسیٹا گیا، اور موت بھی بڑھاپے میں آئے، اتنی بڑی نیکی، لیکن لحقرہ یوم القیامہ، جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کا چہرہ دیکھ کر یہ شخص اپنی دنیا کے عمل کو حقیر جانے گا، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ نصوص ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ بڑی بھاری تیاری کی ضرورت ہے، یہ برہان ہے اخروی نجاح کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب کے لیے۔ تجہزوا للارض الاکبر، امیر عمر اپنے گورنروں کو گاہے بگاہے وصیت کیا کرتے تھے کہ سب سے بڑی پیشی کی تیاری کرو، وہ پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس پیشی کی تیاری کرو، تو حساب و کتاب تو ہونا ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ،
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے سب سے سوال کر رہے ہیں، ہر امت کے ہر فرد سے پوچھ لیں اور اس امت کے نبی سے بھی پوچھ لیں۔ جب نبی نے ہمارے روبرو آنا ہے تو تمہاری کیا حیثیت؟ کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، ان قیامت کے مراحل کا تعارف پیش کر دیا گیا، بتا دیا گیا کیا پوچھنا ہے ہم نے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، لن یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ایک بال برابر نہیں سرک سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دیں۔ 5 سوالوں، عن حیاتہ فیما امضی وعن شبابہ فیما ابلی۔ ایک تو پوری زندگی کا حساب دو، یہ زندگی کہاں گزار کر آئے اور کیا کچھ کرتے ہوئے آئے، پوری زندگی ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ پھر خاص طور پر جوانی کا حساب دو، یہ شباب کہاں گزارا، جوانی کہاں گزاری، جوانی کی خلوتیں، جوانی کی جلوتیں، جوانی کی راتیں، جوانی کے دن کہاں گزارے، ایک ایک پل کا حساب دو۔ یعنی خاص طور پہ جوانی کا حساب ہوگا۔ میرے نوجوان عزیزوں اور دوستوں، یہ بڑی ایک مغتنم اور قابل قدر عمر ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لینا ہے۔ یہ سایہ فراہم کرے گا جس دن خالق کائنات کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک نوجوان ہے، ان 7 افراد میں، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، بچپن ہی سے عبادت کا شوق پیدا ہو گیا، مسجد کی محبت پیدا ہو گئی، علماء کی محبت پیدا ہو گئی، ان سے ملنا، مسجد میں جانا، حاضری دینا، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، جوانی کی عمر سے۔ بڑے بڑے بوڑھے اس دن نیکیوں اور گناہوں کی الجھن میں گرفتار ہوں گے، گن رہے ہوں گے بیچارے، اور یہ نوجوان جو ہے اللہ کے عرش کے سائے تلے بیٹھا ہوگا، جو جوانی ہی سے، بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سوال کرنے ہیں، یہ ساری عمر کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری۔ اور تیسرا سوال مال کے بارے میں، چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کے بارے میں جواب دو، کہاں سے کمایا، آمدنی کے ذرائع کیا تھے۔ اور پھر مال کے بارے میں چوتھا سوال، خرچ کہاں کیا، حالانکہ تمہارا اپنا مال ہے، خرچ کرنے میں تم آزاد ہو، لیکن یہ آزادی قیامت کے دن قائم نہیں رہے گی۔ بتاؤ یہ ایک ایک درہم، ایک ایک پیسہ کہاں خرچ کر کے آئے، کیا خریدا، کس کو دیا، یہ بھی حساب ہوگا۔ اور 5واں سوال، وَعَنْ عَمَلِهِ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تمہارے پاس تھا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو، جتنا علم تمہیں دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جو اس نے سوال کرنے ہیں وہ بتا دیے تاکہ تم تیاری کر سکو۔ اخروی حساب و کتاب میں کامیابی کی برہان ہے یہ، ان 5 سوالوں پر غور کرو۔ اگر سابقہ زندگی میں کوئی انحراف ہو چکا ہے، کوئی مالی بدعنوانی ہو چکی، یا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی اللہ کی نافرمانی میں گزری، یا جوانی کی کوئی بھول ہو گئی، تو آج توبہ کا امکان ہے۔ ابھی آپ نے سنا نہیں، اگر توبہ کر لو، عقیدے کو سنوار لو اور پھر مسلسل نیکی شروع کر دو تو ان گناہوں کو نیکیاں بنا دوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا حساب و کتاب کے لیے، بڑا ڈرتے مرتے، بڑا پریشان حال، اور اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ ورفعوا عنہ کبارہا، یہ بندہ جو آ رہا ہے نا، اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ اٹھا دو اس کے، وہ پیش نہ کرنا۔
اس کو پتہ میں کیا پاپ کما کر آیا ہوں، ڈرتے مرتے آگے بڑھے گا اور فرشتے شروع کر دیں گے اس کا یہ گناہ، یہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ اپنے چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، یعترف بصغار ذنوب وہ مشفق عن کبارها، چھوٹے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، ہر گناہ کا اقرار کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہاں پر ہے کہ جب بڑے گناہ کھلیں گے تو میرا کیا بنے گا۔ چھوٹے گناہ اتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، جب بڑے گناہوں کی فہرست کھلے گی تو کیا بنے گا میرا۔ جب چھوٹے گناہ سارے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اجعلوها حسنات، ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو، سب گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ منظر دیکھے گا کہ میرے گناہ نیکیاں بن گئی، اب وہ سوچے گا میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کر رکھے تھے، وہ کیوں نہیں سامنے آئے۔ ایک دم اس میں جرت پیدا ہو جائے کہ یا اللہ کچھ گناہ اور بھی تھے، وہ کہاں گئے۔ ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہنستے بہت کم تھے، تبسم کرتے تھے آپ، اتنا ہنسے آپ کہ ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی، کھلکھلا کے ہنسے۔ اس بندے کی جرت دیکھو، ابھی کہاں پر ہے، ایک دم جرت آ گئی، یا اللہ اور گناہ کہاں ہیں میرے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ اس کے لیے اس منہج توبہ کی طرف آؤ۔ اب ہم نے سن لیا کہ سابقہ زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے، اور لمحے ہم جانتے ہیں، بچپن کہاں گزارا، جوانی کہاں گزاری، یہ لمحات کہاں گزارے۔ تو اگر توبہ نہ کی تو ان کا حساب دینا ہوگا۔ تو منہج توبہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ صدق دل سے توبہ کی توفیق دے دے۔ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر زمین پہ رکھے جائیں تو آسمانوں کو چھونے لگیں، تو سچا استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے، تیری ایک بار کی توبہ سے تیرے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہاں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا معاملہ اتنا رحمت پر قائم ہے کہ وہ ہر بندے کو معاف کرتا ہے، اور ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، ہر گھڑی معاف کرتا ہے۔ کوئی اوقات مختص نہیں ہے کہ فلاں وقت میں آ کر توبہ کر لو، ہر گھڑی، دن رات کے جو یہ لمحات ہیں، کسی لمحے سچی توبہ کر لو۔ یہ آپ کی توبہ کی صداقت اللہ دیکھ لے، بڑی جلدی بندے سے صلح کر لیتے، بڑی جلدی راضی ہو جاتے۔ تو یہ جب معاملہ آ گیا اخروی حساب کا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے حساب دینا ہے۔ حساب بھی کیسا؟ زندگی کے ایک ایک لمحے کا، جوانی کے ایک ایک لمحے کا۔ تو پھر اپنی زندگی کو سامنے رکھو، جوانی کے ایام کو سامنے رکھو۔ 19-20 ہوئی ہے، کوئی تغافل ہوا ہے، تو آج بندہ توبہ کر لے، بڑا غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا۔ بس بندے کے دل سے اس کو خشیت دکھائی دے کہ بندے کے دل میں ڈر ہے میرا، پھر گھڑی کوئی بھی ہو۔ بنی اسرائیل کے 100 افراد کا قاتل پشیمان ہوا، اب وہ پکارتا پھر رہا کہ حل لی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ کے لیے بتاؤ مجھے، میرے لیے توبہ ہے؟ فدل علی راہب، ایک راہب کی طرف بھیجا گیا۔ وہ کٹھیا میں ایک راہب بیٹھا ہے، صوفی صاحب، اس سے جا کر پوچھ لو۔ اس نے سنا کہ 100 افراد کا قاتل، 99، کہا کہ انا لک توبہ، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی، تو 99 افراد کا قاتل، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی۔ اس کی جاہلیت دوبارہ لوٹ آئی، اس نے اس کو بھی قتل کر دی، 100 پورے ہو گئے۔ پھر باہر نکلا پچھتاتا ہوا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ اب کی بار ایک عالم کی طرف رہنمائی کی گئی کہ فلاں جگہ ایک محدث ہے، ایک عالم ربانی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس نے جب پوری اس کی داستان سنی، یہ 100 افراد کا قاتل ہے، تو کیا کہا؟ علمی جواب دیا، من یحول بینک و بین توبتک، اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی، کوئی طاقت حائل۔
ہاں تو توبہ کر. میرا مشورہ یہ کہ فلاں بستی میں صالحین آباد ہیں، بڑے نیک لوگ، ان میں شامل ہو جائے، اچھی صحبت اختیار کر لے. جو قتل و غارت گری کی زمین تھی اس کو چھوڑ دے، ہجرت کر جائے یہاں سے. وہیں سے نکلا اور وہاں روانہ ہو گیا. دنیا نہیں جانتی وہ قاتل کہاں گیا، اس قاتل کا معاملہ کیا ہے. صالحین میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گیا، راستے میں موت آ گئی. اب فرشتے دونوں پہنچ گئے، عذاب کے بھی اور جنت کے بھی. دونوں فرشتے روح قبض کرنا چاہتے ہیں. عذاب کے فرشتوں کی حجت یہ ہے کہ اس نے توبہ بھی کی نہیں، جا رہا ہے. اور جنت کے فرشتوں کی حجت یہ ہے کہ یہ سفر کر چکا ہے، شروع کر چکا، پشیماں ہو چکا. الندم التوبہ، پشیمانی ہی تو توبہ ہے. اب وہ زمین پہ گرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا دیا کہ دونوں زمینوں کو ناپو، دونوں زمینوں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے پاؤں جو تھے وہ قتل کی زمین کے قریب تھے، گناہوں کی زمین کے، اور اس کا سینہ جو تھا وہ صالحین کی زمین کے قریب تھے. فرمایا کہ اصل چیز تو سینہ اشرف الاعضاء، پاؤں سے مت ناپو، سینے سے ناپو. جب سینے سے ناپا گیا، چند ہاتھوں کے فرق سے وہ صالحین کی زمین کے قریب ثابت ہوا، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کو جنت کا پروانہ دے دیا گیا. بندے کے اندر خشیت دیکھ لے، خشیت. کفل کے پاس ایک عورت آئی، مجبوری کی ماری، اس کو 60 دینار چاہیے تھے. کہا کہ دے دوں گا، رات کو آؤ میری تنہائی میں. مجبوری کی ماری رات کو پہنچ گئی، اور کفل نے اللہ کی حد پامال کرنا چاہی. وہ عورت رو پڑی. کیوں روتی ہو؟ میں تمہیں پورے گن کر پیسے دوں گا. کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کی حد کو پامال نہ کر، اللہ سے ڈر جا. اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، اس کی حد کو پامال نہ کر. بس اس کی اندر کی کائنات پلٹ گئی، ایک انقلاب آ گیا. پیسے دے کر اس کو روانہ کر دیا، اور رات کو کفل کا انتقال بھی ہو گیا. دنیا جانتی ہے کہ یہ بڑا بد کردار ہے، بدقماش ہے. دن میں لوگ آئے اس کے گھر بند ہے، اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. دروازے پر دیکھا موٹا لکھا ہوا کہ قد غفر اللہ للکفل، قد غفر اللہ للکفل. رات اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر. یہ خشیت اپنے اندر پیدا کرو، یہ خشیت. ایک بندہ مرنے کے قریب ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا. کیف کنت ابا لکم، میرے بیٹوں میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بہت ہی بہترین، ہمارے لیے کمایا، ہم کو کھلایا، سونے کے نوالے دیے. میری ایک وصیت نافذ کر دو گے؟ یہ ضرور کر دیں گے. جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، راکھ جمع کر لینا، اور کسی ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن تیز آندھی چل رہی ہے. آدھی راکھ سمندر کی لہروں میں ڈال دینا، اور آدھی رات ہواؤں میں بکھیر دینا، تاکہ بکھر جاؤں، بر و بحر میں پھیل جاؤں، میرے ذرے ذرے بکھر جائیں، اور میں دوبارہ نہ بن سکوں، دوبارہ انسان نہ بن سکوں. کیوں ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا شدیدا. اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا اور مجھے اللہ نے جمع کر لیا، تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کسی اولین و آخرین میں نہیں دے گا. بڑا بھیانک مجھے عذاب ملے گا. بیٹوں نے وصیت نافذ کر دی، راکھ بکھیر دی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کن کہتا ہے، ہر چیز بن جاتی. وہ ساری راکھ جمع ہو گئی، ایک ذرہ جمع ہو گیا، بندہ دوبارہ قائم اللہ تعالیٰ کے روبرو. ما حملک علی ما صنعت، میرے بندے یہ کیا کر کے آئے ہو؟ یہ کیا وصیت ہے؟ تمہیں کس چیز نے برانگیختہ کی اس وصیت پر؟ تو اس نے کہا خشیتوں کا یا رب، یا اللہ تیری خشیت، تیرے خوف نے. مجھ سے ڈر گیا، میری خشیت. حالانکہ زندگی بڑی بدعنوانیوں پر گزری، اس کے گناہوں پر گزری، لیکن خشیت آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا. اس کے کھاتے میں بھیانک گناہ تھے، بھیانک گناہ، حتیٰ کہ اللہ کی قدرت میں شک. وہ سمجھا کہ اگر میری راکھ کو بکھیر دیں گے تو اللہ جمع کرنے پر قادر نہیں ہوگا. قدرت پر شک. اس کا علم ہی یہ تھا،
معذور قرار دیا گیا اور زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے کہ مرتے دم اس کے دل میں خشیت آ گئی، سچی خشیت. یہ خشیت سچی چاہیے. یہ خشیت کسی دعوے کی محتاج نہیں ہے کہ اللہ بڑا بادشاہ بس کافی نہیں. دل میں خشیت ہو، توبہ کی طرف رغبت ہو، عمل صالح کی پوری خواہش ہو اور اس پر ایک عزم قائم ہو جائے. یہ خشیت کی دلیل. تو بات بہت پھیل گئی. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو اخروی مراحل ہیں، ہر مرحلے میں کامیابی کے اصول موجود ہیں، ضوابط موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا. بلکہ بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا، 70,000 کی تعداد میں. نبی علیہ السلام نے دعا کی فاستزدت ربی، یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے. میری امت کے افراد تو اربوں ہوں گے، 70,000 کی کیا نسبت ہے، اس تعداد کو بڑھا دے. فزادنی ربی، اللہ نے اضافہ کر دیا کہ ان 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا ہوں، جن کا نہ عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا. کیا معنی حساب نہیں ہوگا؟ حساب ہوگا، لیکن حساب بصورت عرض. اخروی حساب کی دو قسمیں، ایک عرض اور ایک مناقشہ. عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ پیش کرے گا، صرف پیش کرے گا. میرے بندے تو نے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا. فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا. یہ عرض ہے، آسان حساب ہے. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ مناقشہ. اس کیوں کا جواب دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. من نوقش فقد عذب، اللہ نے جس سے کیوں کر کے پوچھ لیا وہ شخص مارا گیا، وہ عذاب میں ڈال دیا جائے گا. کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکے گی. حساب ان کا ہوگا مگر بصورت عرض ہوگا. اللہ تعالیٰ اعمال پیش کر کے، گناہ پیش کر کے ان کے معاملے کو بالکل بے باک کر دے گا. یہ عقیدے کی بنیاد ہے. یہ جو حدیث پوری آپ پڑھیں اس میں ایک اعتقادی نقطہ توکل کا ہے، اللہ پر توکل کرنا. کوئی موقع ملا تو یہ حدیث آپ سنیے گا. یعنی 4 قسم کے صفات ان بندوں کے، ان چاروں صفات کا ملخص جو ہے وہ توکل. اللہ کی ذات پر توکل. اور توکل کا معنی یہ کہ اس ذات پر بھروسہ کر لو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس پر توکل کر رہا ہوں مجھے بچانے پر، عطا کرنے پر قادر. اس کی قدرت کے یقین کے ساتھ، قدرت میں کوئی شک نہ ہو، ایسا توکل ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ان افراد میں شامل کر لے گا جن کو نہ عذاب دے گا نہ حساب دے گا، نہ ان کا حساب ہوگا. یا اللہ ہمیں ان افراد میں شامل فرما لے، ہمیں ان افراد میں داخل فرما دے. یہ وہ حجتیں ہیں ہر مرحلے میں کامیابی کی. آگے بڑھو گے ترازو قائم ہے اعمال کو تولنے کے لیے. کتنے خوفناک منظر ہے. ترازو قائم ہے، اتنا بڑا ترازو، ایک پلڑے میں 7واں آسمان اور 7 زمینیں سما جائے. یہاں کامیابی کس چیز پر ہے؟ اعمال کی گنتی تو ہو چکی، ان اعمال کو تولو. اللہ تعالیٰ ترازو میں 2 خوبیاں پیدا کرے گا، 2 صلاحیتیں. ایک صلاحیت یہ اس عمل کو تولنا ہے جو عمل اخلاص پر ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو. دوسری صلاحیت یہ اس عمل کو تولنا ہے جو میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ دو برہانے مرحلہ میزان میں کامیابی کے لیے. قوم برادری کی باتیں، باپ دادا کی باتیں یا پیر و مرشد کی باتیں نہیں. ایسے نیکیاں اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہوں کچھ نہیں، وہ سب بیکار ہے. صرف ان اعمال کو تولنا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہوں اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ہوں. بس تو کامیابی کی برہان موجود ہے، حجت موجود ہے. ہر عمل میں اخلاص کی طاقت پیدا کرو اور ہر عمل کو بھر دو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع سے. اتباع سنت کا شوق ہو، اتباع سنت کا ذوق ہو، ولولہ ہو، تو یہ میزان میں کامیابی کی برہان ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے رب سمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. قیامت کے دن بڑے بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے اپنے اعمال سمیت. اللہ کہے گا تولو ان کو، نیکیوں کو تولو، اس بندے کو بھی تولو. جب تولا جائے گا تو اس بندے کی نیکیاں
اور اس کا جسہ، اس کا جسم، یہ سارے مل کر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ نیکیاں کرتا تھا، اخلاص نہیں تھا، نیکیاں کرتا تھا، سنت کی مطابقت نہیں تھی۔ تو اس مرحلے میں کامیابی چاہیے تو اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع اور اخلاص کی حفاظت۔ بالکل قریب ایک اور مرحلہ پل صراط کا، ادق من الشعر واحد من السیف، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا ہو۔ نیچے جہنم ہے، جہنم کی پشت پر وہ قائم ہے، دہکتی آگ جل رہی، اور یہ پل صراط جس سے گزرنا ہے، اسے گزرو گے، اس کو عبور کرو گے تو آگے جنت آئے گی، اس کا داخلہ ممکن ہوگا، ورنہ نہیں۔ وہاں دو چیزیں ہیں جو بربادی کا باعث بنے گی، ایک یہ کہ وہاں پھسلن ہوگی، قدموں کو استقرار نہیں ملے گا، اور دوسرا وہاں تیزی، وہ تلوار، وہ سمجھے کہ ریزر ہے جس کو جہنم پر پھیلا دیا گیا ہے، وہ کاٹے گا۔ تیزی چاہیے تاکہ اس عذاب سے بچ سکے، اور قدموں کو ثبات چاہیے۔ یہاں بھی دو پروگرام اللہ نے دیے، دو برہانیں دی ہیں، ثبات کی برہان اور تیزی سے گزرنے کی برہان۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزریں گے۔ دونوں برہانے موجود ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا، استقرار دے گا آپ کے قدموں کو ہر مرحلے پر اور پل صراط پر بھی، بس شرط یہ کہ تم کیا کر لو؟ بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ قول ثابت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی ثابت قدمی دے گا۔ کیا معنی اس کلمے کا، اس کلمے کی برکت کا؟ خالی پڑھ لینا کافی، تلفظ کافی نہیں، کلمے کے سارے تقاضے پورے کرنے، پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور بڑے ٹھوس طریقے سے توحید پر اقامت بھی ضروری ہے۔ یہ کلمہ منہج حیات ہے، یہ کلمہ دعوت ہے، جہاد ہے، حیات طیبہ کا پروگرام ہے، اخروی کامیابی کی اساس ہے، اعظم الشہادہ ہے، یہ سب سے بڑی گواہی۔ اس کو بغیر سمجھے، بغیر جانے پہچانے گزارا کر لو گے؟ تو یہ ناممکن ہے۔ تو تمہیں ثابت قدمی ملے گی، لیکن اس قول ثابت لا الہ الا اللہ کی برکت سے، اس قول ثابت کی برکت سے، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کے تقاضے پورے کرو۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ تمہارے جس ذکر سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ پورا منہج ہے۔ اگر وہاں ثابت قدمی چاہیے تو اس کلمے سے حقیقی تعلق جوڑو، ان بہروپیوں کو چھوڑ دو جو کلمے کے صرف تلفظ پر شعبدہ بازی کی حد تک یہ وہ زور دیتے۔ کلمے کا ذکر کرو، ضربے مار مار کے کرو، تختی کے ساتھ کرو، 6 مہینے لا الہ، پھر 6 مہینے الا اللہ، یہ سارے پروگرام شعبدہ بازی ہیں تاکہ لوگ اس کلمے کے فہم سے دور ہو جائیں۔ یہ ثابت قدمی کی بنیاد ہے۔ تیزی چاہیے تو دنیا میں عمل کی تیزی پیدا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ابطأ بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ۔ آج جس کی عمل کی سواری کمزور ہے اسے قیامت کے دن کوئی چیز تیز نہیں چلا سکے گی۔ اگر عمل میں کمزوری، عمل میں تیزی پیدا کرو، لیکن تیزی ایسی نہ ہو کہ عمل اخلاص سے خالی ہو، سنت کی اتباع سے خالی ہو، نہیں، اخلاص کے ساتھ ہو، سنت کی اتباع کے ساتھ ہو، جیسے کبھی بیان ہوا
یہ تیزی اگر عمل کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تیزی سے گزار دے گا، پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح گزار دے گا۔ تو یہاں بھی کامیابی کی برہان موجود ہے۔ پلے سے رات پر آگے بڑھو گے، ایک قنطرہ آئے گا، اللہ تعالیٰ وہاں کھڑا کرے گا، وہاں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ حقوق کا حساب لے گا، کس کی غیبت کی، کس کی چغلی کی، کس کے ساتھ مالی فراڈ کیا، کس کو دھوکہ دیا، کس کی عزت سے کھیلا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی کھڑا کرے گا، مظلوم کو بھی، یہ قنطرہ پر۔ بڑا مشکل یہ مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ۔ اگر اعمال کی گنتی میں کامیاب ہو گئے، اعمال کے وزن میں کامیاب ہو گئے، تو یہاں رکاوٹ آ سکتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حشر کے میدان کا سکہ درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ نیکیاں اور گناہ ہیں۔ اللہ ظالم کو کھڑا کرے گا، مظلوم کو کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا۔ حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا کہ جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا، مگر ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ مال ھذا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان سارے مظلوموں کو جمع کر دے گا، اور پھر اس ظالم کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دے گا۔ معاملہ بے باک ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مظلوموں کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کو دے گا۔ جو نیکیاں لایا تھا وہ گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ یہاں کامیابی کی برہان کیا ہے؟ اپنے حقوق کے معاملے کو سیدھا کر لو، حقوق العباد کے معاملے کو۔ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلیاں نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، کسی کا مال نہ ہتھیاؤ، کسی کی عزت سے نہ کھیلو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث سنن نبی داؤد میں، من کان لہ مظلمۃ علی اخیہ فی عرضہ او مالہ فلیتحللہ منہ اليوم۔ اگر تم میں سے کسی نے اپنے بھائی پر زیادتی کر رکھی ہو، ظلم کر رکھا ہو، اس کی عزت کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے، تو آج ہی جاؤ اور جا کر اس سے معافی مانگ لو، اپنا معاملہ صاف کروا لو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن بری ہونے کے لیے کوئی درہم و دینار نہ ہوگا اور نہ وہ کام آئے گا۔ اس دن کا سکہ درہم و دینار نہیں ہے، حشر کے بازار کا سکہ نیکیاں اور گناہ۔ پھر اللہ ظالم کی نیکیاں چھینے گا اور مظلوموں کو دے گا، اور مظلوم کے گناہ لے گا اور ظالم کو دے گا۔ تو یہاں بھی برہان چاہیے، برہان کا موقع آج موجود ہے، عمل۔ اور پھر ان گناہوں، یہ جو حقوق العباد کے تعلق سے گناہ ہیں، اپنے آپ کو بچائے ان سے، اپنے معاملے کو صاف رکھے اور اپنے معاملے کو ان الجھنوں سے دور رکھے، تاکہ روز قیامت یہ مشکل گھڑی نہ آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا ایک تقریر کرتے ہوئے کہ اے معاشر والو، اے معاشر والو، لا یستطیع احد منکم یدخل الجنہ، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس پر کوئی حق ہے کسی جہنمی کا۔ غور کریں، جہنمی کا کوئی حق ہے، یعنی جنت میں تم جا رہے ہو اپنے اعمال کی بنا پر، مگر کسی جہنمی پر تم نے دنیا میں زیادتی کر رکھی ہے، یہ معاملہ چھوڑ نہیں دیا جائے کہ یہ تو جہنمی جائے بھاڑ میں، جائے جہنم میں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جہنمی کو لائے گا اور جنتی کو لائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس حق میں تصفیہ کرے گا، عدل قائم کرے گا۔ ہو سکتا ہے جنتی کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں، وہ جنتی بن جائے اور یہ جہنمی بن جائے۔ حتی لطمہ کے الفاظ ہے، ایک تھپڑ بھی کسی کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ مارنے والے کو اور جس کو مارا دونوں کو کھڑا کرے اور انصاف قائم کرے گا، عدل قائم کرے گا۔ یہ سارے مراحل اخروی حساب، عود کوثر ہے، اس کا پانی پینے کے لیے سنت کی اتباع ضروری۔ بدعتی لوگ جائیں گے، جبریل امین گرفتار کر لیں گے انہیں۔ آپ فرمائیں کہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، یہ ان کو آنے دو۔ فرمائیں کہ نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ جانتے ہی نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات اختیار کی تھی۔ تو وہاں بدعتی انسان کا کوئی مقام نہیں، سنت کی اتباع کام آئے گی۔ یہ مختلف مراحل ہیں، ان مراحل میں کامیابی کی برہانیں موجود ہیں، تیاری کے مواقع موجود ہیں، تو آج تیاری کیجیے۔
ایک انسان قیامت کے دن جو کہے گا کہ یا اللہ دنیا دوبارہ قائم کر دے تاکہ میں نیک اعمال کروں، تو بھائی دنیا موجود ہے، کر نیک اعمال۔ اس دن جو کہے گا دوبارہ قائم کر دے تاکہ میں نیک اعمال کروں، تو موقع ہی نہ آنے دو، دنیا موجود ہے، تم بھی موجود ہو، نیک اعمال کرو، اپنے عقیدے کو سنوارو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، مواقع موجود ہیں، عمر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کم عمر نہیں دیا، 60 70 سال 80 سال چھوٹی عمر نہیں۔ جو ذات بندے کے ایک لمحے کی خشیت پر راضی ہو جاتا ہے تو 70 80 سال کی عمر کوئی معمولی عمر نہیں۔ قیامت کے دن افسوس کرو گے کہ یا اللہ دنیا دوبارہ قائم کر دے، وہ دنیا قائم ہے، آج تم بھی زندہ اور موجود ہو۔ ان حیات کے دنوں کو غنیمت جان لو، اعمال صالح کی طرف آؤ، نیک اعمال اپناؤ تاکہ قیامت کے دن افسوس نہ ہو۔ یہ ساری برہانیں موجود ہیں، ان پر غور کرو، ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، حجتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان براہین کو سامنے رکھتے ہوئے اخروی معاملے کی تیاری کرو۔ ہر معاملے میں کامیابی کے دلائل موجود ہیں اور براہین موجود ہیں، بات صرف غور و فکر کی ہے اور اپنانے اور عمل کرنے کی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی خشیت ہم کو عطا فرما دے، ایسی خشیت جو سارے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ بہت سے مریض آج کل خاص طور پہ کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ دے، صحت دائمہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ تمام بیماروں کے لیے آپ دل سے دعا کیجئے، بہنوں اور بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے اور اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی محبتوں کا مستحق قرار دے دے، رحمتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی ڈگر پر قائم رہنے کی توفیق۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔